ویری وارم ویلکم ٹو زنیرا اظہر آفیشیل. ویئرس کل بھی اپنے ویلاگ میں ہم نے ایس سی او کی جو میٹنگ گوا انڈیا میں ہوئی ہے اسے ڈسکس کیا تھا، لیکن جس پیرائے میں اس کی ڈسکشن کی گئی تھی وہ ڈفرینٹ تھا کہ اس سمٹ کی کیا اہمیت تھی اور اس سمٹ کو کس لینس سے دیکھا جانا چاہیے، کیسے دنیا کا انٹرنیشنل آرڈر تبدیل ہو رہا ہے اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے امبریلا میں کس طریقے سے دس سینچری از گوئنگ ٹو بی انڈین سینچری اور ایشین سینچری بھی اس کو کہا جا رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان کی انٹرنل پولرائزیشن ہے اور اس وقت ایک پولیٹیکل کرائسس اور کیوس جو ہے اس کی بڑی ریفلیکشن نظر آئی آن دا وے دس میٹنگ اینڈ دس سمٹ واز ڈسکسڈ پاکستان میں، اور فوکس کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ پہ نہیں تھا. جو اصل چیزیں ایجنڈا پہ تھیں اس پہ بالکل فوکس نہیں تھا، زیادہ فوکس ہمارا بلاول بھٹو پہ تھا. یہ شاید پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ہاسٹیلٹی کے تو ہم عادی ہیں. ان کے بیانات، جے شنکر نے جو بیانات دیے، پاکستان کو ٹیرر انڈسٹری کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ رٹے رٹائے وہ جملے ہیں جو انڈیا کو جب موقع ملتا ہے وہ بول دیتے ہیں. اور جو رائزنگ اینڈ شائننگ انڈیا کا وہ نعرہ لگاتے ہیں اور وہاں پر جس طریقے سے وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں اپنے آپ کو آن دا انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کے بگیسٹ اینڈ لارجسٹ ڈیموکریسی، جب آپ ان کو قریب سے دیکھیں تو نہ صرف ان کے الفاظ بلکہ ان کے سینٹیمنٹس اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. بٹ دا ورلڈ از ناٹ اے ویری جسٹ پلیس. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو ہیومن رائٹس کو اور جتنے بھی ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق مورل کمپس سے ہوتا ہے، ہم اس کو اپنی پرسنل ڈسکشنز میں یا گروپ ڈسکشنز میں تو اہمیت دے سکتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی چیزیں ایموشنز سے بالکل بالاتر ہوتی ہیں. جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹریڈ، اکانومی، منی، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ امپورٹنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ڈپلومیسی میں، فارن ریلیشنز میں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. اس لیے اٹ از ہائی ٹائم دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے ہی فارن منسٹر کو ہم جتنا مرضی تنقید کا نشانہ بنا لیں، واٹ میٹرز از کہ پاکستان اکنامک کرائسس میں ہے، پولیٹیکلی پولرائزڈ ہے اور کانسٹیٹیوشنل کیوس میں گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں انٹرنیشنلی امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے. پچھلے دنوں ایک موقع پہ چائنیز پریمیئر نے بھی یہ کہا، غالباً فارن منسٹر تھے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا سورس، لیکن ایک موقع پہ ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. انڈیا نے جو کچھ کہا وہ پرانا ہے، گو کہ ریٹرک پرانا ہے اور بی جے پی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اسے کیوں ڈسپیل نہیں کر پا رہے، وہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. جو ہم اپنا ان ہاؤس چیزوں کو آرڈر میں نہیں لا رہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کے آگے بڑھنے میں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بہت کھل کے بلاول بھٹو پہ جس طرح تنقید کی، اس میں یہ ایلیمنٹ بہت واضح تھا کہ آف کورس نہ تو ان کا تجربہ ہے، اور کس طریقے سے وہ اس سیٹ تک، اس فارن منسٹری کے پلیٹ فارم تک پہنچے ہیں، وہ بھی زیر بحث رہا. تو اس کا ٹیک اوے یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ صرف کسی خاص خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، آپ کی ڈائنیسٹی کا پالیٹکس سے تعلق ہونے کی وجہ سے، آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی منسٹری نہیں ملنی چاہیے یا آپ کو کوئی پوزیشن نہیں ملنی چاہیے. گو کہ انفارچونیٹلی ہوتا یہی ہے پاکستان میں، لیکن ہم نے اس کا پریکٹیکل ایک منظرنامہ دیکھا کہ کس طریقے سے بہت سینئر اور سیزنڈ ڈپلومیٹس وہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور غالباً پالیسی اسٹیٹمنٹ تو لکھ کے دے دی گئی تھی بلاول بھٹو کو اور وہ اسے پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں، بٹ وہ جو آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں، دا وے یو ٹچ دا ہارٹس اینڈ دا سینٹیمنٹس آف اے سمٹ، وہ شاید پاکستان نہیں کر سکا بلاول بھٹو کی وجہ سے. نہ ہی ہم اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آہستہ آہستہ وہ تجربہ حاصل کر لیں گے، بیکاز پاکستان آلریڈی ایک تجربہ گاہ بن چکی ہے جہاں پہ کبھی کوئی پروجیکٹ آزمایا جاتا ہے، کبھی کوئی پروجیکٹ آزمایا جاتا ہے. تو یہ جو عالمی منظرنامے میں ہماری امبیرسمنٹ ہوئی ہے، شاید ہمارے ڈیسیجن میکرز اس سے کچھ سیکھ سکیں. اس کے علاوہ کورونیشن ہوئی کنگ چارلز کی انگلینڈ میں، یو کے میں، اور وہاں پر شہباز شریف پائے گئے. ایز یوزول بہت ہی انفارمل باڈی لینگویج
اور وہ اپنی ڈاٹر ان لا کو ساتھ لے کے گئے, وچ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شریف خاندان میں جب بھی کوئی ایسا اوکیزن آتا ہے کہ کسی انٹرنیشنل ایونٹ پہ شہباز شریف نے جانا ہوتا ہے تو اس خاندان میں کافی تگ و دو ہوتی ہے کہ کون ساتھ جائے گا. جو فیمیل کے طور پہ آپ نے اپنا ایک سافٹ امیج بھی دینا ہوتا ہے دنیا کو, موسٹلی جو فرسٹ لیڈی ہوتی ہے وہ ساتھ جاتی ہے. بٹ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ شہباز شریف صاحب فرسٹ لیڈی کو لے جانے کے بجائے اپنی سلمان شہباز کی وائف کو, اپنی بہو کو لے جانا کیوں پریفر کرتے ہیں. اور اسپیشلی ٹرکی میں جب سلیمان کی وائف دیکھی گئیں اور اس کے بعد جو سولر پینلز کا ان کو ایک بزنس وینچر الاٹ ہوا, اس کے بعد پوری پاکستان کی بلڈنگز کو سولر پینل پہ کنورٹ کرنے کا جو اعلان ہوا, اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو پرانی روش ہے نون لیگ کی پاکستان کے پلیٹ فارم کو اپنے پرسنل بزنسز کے لیے یوز کرنے کی, وہ ابھی تک بدلی نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی پالیٹکس میں تو جو کچھ وہ جوڈیشری کے ساتھ کر رہے ہیں, جو کچھ وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کر رہے ہیں, جس طرح وہ اداروں میں محاذ آرائی کریٹ کر رہے ہیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی پالیٹکس میں بھی اتنا خاص چینج نہیں آیا. ایک سورس نے فرام ود ان دا پی ڈی ایم یہ کلیم کیا ہے کہ پی ڈی ایم جلد الیکشن کے لیے تو تیار ہے لیکن 16 سپٹمبر سے پہلے بالکل نہیں. اور 16 سپٹمبر کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ تاریخ جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع کے امکان کی بات ہو رہی تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ 13 اگست سے آگے ہم کسی صورت نہیں جانا چاہیں گے. 13 اگست کو قومی اسمبلی اپنی مدت مکمل کر لے گی. کہا جاتا ہے کہ 13 اگست سے آگے جانے سے حکمران اتحاد کو سیاسی لحاظ سے بہت نقصان ہوگا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جتنا نقصان پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اپنا آلریڈی کر چکی ہیں, آئین کو ہوا میں اڑا کے اور بدترین گورننس کر کے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ عمل میں لا کے اس میں کامیابی نہ حاصل کر کے, اس سے زیادہ ان کا سیاسی نقصان کیا ہو سکتا ہے. اب تو وہ جتنا بھی ڈریگ کریں گے وہ صرف مہر لگائیں گے اپنی شکست پہ, اس سے زیادہ تو کوئی نقصان مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کسی الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے سلسلہ جاری رکھتے ہیں بات چیت کا, تو قومی اسمبلی کی تحلیل جولائی میں شاید ممکن ہو, جون میں بالکل ممکن نہیں ہے. جون کی سگنیفیکنس وہ یہ دیتے ہیں کہ اس میں بجٹ پیش ہونا ہے اور آئی ایم ایف کسی انٹرم سیٹ اپ سے بات نہیں کرے گا اور ہم پاکستان کو ایسے کرائسس میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے, وچ از اگین اے فریولس آرگیومنٹ. وائی؟ بیکاز آئی ایم ایف نے کسی سٹیج پہ اپنے کسی میمورنڈم میں اپنے کسی اعلامیے میں یہ نہیں کہا کہ وہ کسی انٹرم سیٹ اپ سے بات نہیں کریں گے. For them what matters is the state of Pakistan. اس وقت اس کا جو بھی ریپریزنٹیٹیو موجود ہوگا وہ اس سے بات کریں گے, بات کرنے کو تیار ہیں, ہمیشہ سے رہے ہیں. سو یہ ایک فیک نیوز ہے, یہ ایک ڈس انفارمیشن ہے اور مس انفارمیشن ہے جو یہ حکومت پھیلا رہی ہے صرف اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے. دوسری چیز جو میرے ذہن میں ان کی یہ آرگومنٹ, ان کے اس آرگومنٹ سے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جب آپ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر آگے کی کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ ہر حال میں بجٹ کے بعد آئی ایم ایف سے ٹرانش لے سکیں گے. پچھلے دنوں آئی ایم ایف نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے پاکستان کے ساتھ جس میں پاکستان نے یہ اگری کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے پوچھے بغیر کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. اور اس کے باوجود اگر آپ خبروں کو دیکھیں تو مستقل حکومت کی طرف سے بجٹ میں پیٹرول 100 روپے سستا کرنے, تنخواہیں 50% بڑھانے جیسی وشفل خبریں جو ہیں وہ چلوائی جا رہی ہیں. سو بار بار جو وائلیشن کرتے ہیں یہ اپنی کمٹمنٹ کی, اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو سیو کرنے کے لیے, اس کو انہانس کرنے کے لیے جتنا بھی وہ رہ گیا ہے, وہ بیک لیش کرتی ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے ہیں, جو ٹرانش کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ مزید لمبو میں چلی جاتی ہے. اور یہ سائیکل چل رہا ہے تقریباً اکتوبر سے اسی طریقے سے. وی آر موونگ ان دا سرکلز. اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم کہ چیف جسٹس کس حد تک کسی حکومت کو بچا سکتے ہیں اور کس حد تک کسی حکومت کو ایسی سپورٹ دے سکتے ہیں کہ ان کے آنے تک, نئے چیف جسٹس کے آنے تک چیزوں کو اتنا لٹکایا جا رہا ہے. مے بی لیگل کور تو وہ بہت ساری چیزوں کا دے سکیں پی ڈی ایم جماعتوں کو, پی ایم ایل این کو, نواز شریف کو ان پرٹیکولر, بٹ گورننس کا جو ماڈل ہم نے اس پچھلے 1 سال میں دیکھا ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اور ان کا اپنی فیملی سینٹرک ہونا اور اس کے علاوہ
علاوہ مریم کا کیمپ اور حمزہ کا کیمپ، یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس کے بعد کوئی چیف جسٹس کولیپس آف دا ڈائنسٹیز کو میرا نہیں خیال بچا سکتا ہے. اگر کمپیریزن کیا جائے تو پیپلز پارٹی تو پھر بھی ایفرٹس کرتی نظر آتی ہے. بلاول بھٹو کو مستقل موقع دیا جا رہا ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا، دنیا میں دورے کرنے کا. جو ملک میٹر کرتے ہیں پاکستان میں حکومتیں بننے میں اور گرنے میں، ان کے آگے اپنا سی وی پریزنٹ کرنے میں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے میں، سندھ میں بہت تیزی سے کوشش کی جا رہی ہے ایسے پروجیکٹس لانچ کیے جائیں جو آپٹکس میں بہت زیادہ پیپل فرینڈلی ہوں. فار ایگزامپل دیر از اے نیوز کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کے الیکٹرک اور جو 2-3 اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو مرج کر کے ایک ایسا پیکج بنایا جائے جو کہ سندھ میں، کراچی میں واٹر کے ایشوز کو ریزالو کرے، بجلی کے ایشوز کو ریزالو کرے اور اس کو ایک ماڈرن سٹی کے طور پہ کنورٹ کرے. اینڈ دا کریڈٹ وڈ آلویز گو ٹو پیپلز پارٹی. سو ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن کم از کم کوشش، پریکٹیکل کوشش کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے لوگ پھر بھی نظر آ رہے ہیں. زرداری صاحب پھر بھی ایسی سوچ رکھ رہے ہیں. لیکن وین اٹ کمز ٹو نواز شریف تو وہ تو صرف اپنی سیاست میں واپسی کو فوکس کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ کیوس بھی کریٹ کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس اگر وہ لے بھی آئیں گے تو کتنا طول دے سکیں گے اپنی حکومت کو، یا کتنا افیکٹولی آنے والے الیکشنز کو مینیج کر سکیں گے unless there is a grand plan in place. مسلم لیگ نون بہت لاس میں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جو عدالتی اصلاحات ہیں اس میں جو دلچسپی ہے نون لیگ کی، وہ بھی صرف اس حد تک، مطلب ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے بہت ضروری ہیں، لیکن جو بل پاس کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے سینٹ میں، اپر ہاؤس میں بھی، لوور ہاؤس میں بھی، وہ سارے نواز شریف اسپیسیفک ہیں. اپیل کا حق دے دیں، ماضی میں جا کے کریکشنز کریں، ان کو اپیل کا حق نہیں ملا تو ان کے ساتھ عدلیہ نے زیادتی کی. تقریباً ویسی ہی بات، ویسا ہی ریٹرک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسا ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ہمارا ویو ہے. لیکن خیر ان کا تو جوڈیشل مرڈر ہوا تھا. نواز شریف کو کرپشن پہ سزا ملی ہے، تو اس کرپشن کو اس کے بارے میں تو بات کی نہیں جاتی. ہاں یہ ضرور جھوٹ مستقل بولا جاتا ہے کور دینے کے لیے اس سارے مسئلے کو، کہ ان کے ساتھ جو ان کے اپیل کا حق نہیں دیا گیا وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. سو وہ ساری عدالتی اصلاحات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں جس کا فائدہ نواز شریف کو ہو، لیکن اس سے بڑھ کے جوڈیشل ریفارمز کی کوئی حیثیت نہیں ہے مسلم لیگ نون کے آگے. اس کے علاوہ عمران خان کو تفتیش کے لیے اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے، اور جے آئی ٹی نے وزٹ بھی کیا زمان پارک میں، ان سے سوالات بھی پوچھے. اور اس فیوٹائل ایفرٹ کا اور کوئی مقصد نہیں لگتا سوائے اس کے کہ ان کو پے در پہ بار بار عدالتوں میں بلا کے اس طرح جے آئی ٹی کے آگے کویسچنز ان کے آگے رکھ کے ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ یوز کیا جائے، کہ انہیں اتنا الجھایا جائے کہ شاید وہ اشتعال میں آئیں. فار ایگزامپل ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ضلع شاہ کی موت کا کیسے پتہ چلا، پھر یہ بھی پوچھا کہ جس گاڑی میں ضلع شاہ کی لاش ہاسپٹل لے جائی گئی اس کے مالک کو آپ کیسے جانتے ہیں. عمران خان نے کہا میں کسی کو نہیں جانتا. اس کے علاوہ 14 مارچ کو پولیس نوٹس لے کے آئی، آپ کو پتہ تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ تو عمران خان نے کہا میں تو اندر تھا، مجھے نہیں معلوم باہر کیا ہو رہا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کارکنوں کو کیوں بلوایا؟ تو انہوں نے کہا کارکن خود اکٹھے ہوتے ہیں اور ریگولر بیسس پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، میں نے کسی کو کال نہیں دی تھی. سو یہ جو طاقتور حکومتی لوگوں کی یہ جو کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ایسی سچویشن کریٹ کی جائے جس میں شاید عمران خان ریئیکٹ کر جائیں اور ایک ریزن کریٹ ہو جائے کہ جو اس وقت کرنٹ کیوس ہے اس کو لیڈ عمران خان کر رہے ہیں، تو توجہ ریئل کیوس سے ہٹ جائے جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہے، جو کہ پولیٹیکل ہے، جو گورننس کا ہے، اس سے توجہ ہٹ جائے اور بس کسی طرح جو عمران خان کو کارنر کرنے کی خواہش ہے شاید اس کے لیے ایک اور موقع مل جائے، ان کو پریشر میں لا کے، اشتعال دلا کے کچھ ایسا ٹارگٹ کیا جائے جس سے ان کو سائیڈ لائن کیا جا سکے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کا جو کے پی چیپٹر ہے اس میں کافی چینجز آئے ہیں اور وہاں کافی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. امیر مقام کو صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے جو کہ کے پی ونگ کے وہ انچارج تھے. اگر میں آپ کے ساتھ ایگزیکٹ خبر شیئر کروں کہ جو نظریاتی ورکرز کا کنونشن تھا
جس میں پارٹی کے صوبائی صدر امیر مقام ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے قرارداد منظور کی گئی، اور اس میں کافی سینئر لیڈرشپ موجود تھی مسلم لیگ نون کی. لیکن اس قیادت میں کہ کے پی میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے نون لیگ کے ساتھ، بلوچستان، کوئی دلچسپی نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کی نظر نہیں آ رہی، وچ obviously means کہ وہ پنجاب اسپیسیفک ہو کے صرف سوچ رہے ہیں، پنجاب اور سینٹر کو ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. ادروائز دے couldn't care less کہ ان کی پارٹی کا جو ایک تنظیم سازی میں ایک کہا گیا تھا کہ مریم نواز کوئی نئے سرے سے رول پلے کریں گی، ریفارم کریں گی پوری پارٹی کو، وہ تو نظر نہیں آئی. البتہ ٹوٹ پھوٹ ضرور نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ اہم خبریں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف ہزاروں لوگوں نے ایک دفعہ پھر احتجاج کیا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. اور پاکستان میں اسمگل شدہ ایرانی آئل کی بڑے پیمانے پر جو آمد ہے اس نے ملک کی ڈیزل مارکیٹ کے 25 سے 30% حصے پہ قبضہ جما لیا ہے. اسمگلڈ آئل کا یہ معاملہ ہے. اور ہماری جس طرح کی بارڈر مینجمنٹ ہے، ہم نے تو بہت سنا تھا کہ وہ بہت امپروو کر گئی ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آف کورس آفیشلز کے ناک تلے ہو رہا ہے. تو اس کو کون روکے گا؟ اور اس سے قومی خزانے کو جو نقصان ہو رہا ہے ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں اربوں روپے کا ہو رہا ہے. آلریڈی وی آر ڈکلائننگ اکانومی، تو اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، اور حکومت کا تو ڈیفینیٹلی دھیان نہیں ہے. اس کے علاوہ عدلیہ سے یکجہتی کے لیے پی ٹی آئی نے لاہور، پشاور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں ریلیز نکالی ہیں. عمران خان خود بھی شریک ہوئے. زمان پارک سے لے کے اولڈ لاہور، لکشمی چوک تک یہ ریلی گئی. اسلام آباد میں ان کو ریلی کی اجازت تاہم نہیں ملی. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار حج کوٹا سعودی عرب کو واپس کر دیا گیا ہے، بیکاز لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے حج کرنا. سو پولیٹیکل پولرائزیشن کنٹینیوز. مسلم لیگ نون کا اسٹرانگ ہولڈ ہے اس وقت ملک پہ. عدالتوں پہ پریشر جاری ہے. انٹرنیشنلی امبیرسمنٹ جتنی ہم نے اٹھائی کل کے دن میں، اس سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ملک کو تجربہ گاہ نہ بنائیں. خدا کے لیے میرا خیال ہے جتنا ایکسپیریمنٹل لیب کی طرح پاکستان کو 75 سالوں میں ٹریٹ کیا گیا ہے، the sooner we stop it, it's better. لوگوں کی طرف واپس جائیں، الیکشنز کرائیں، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کو واپس اپنی جگہ پہ لے کے آئیں، اور پہلے سے زیادہ اسٹرانگ طریقے سے لے کے آئیں. That is the only way forward. I'll see you tomorrow.